السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 271۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ان اگر تبدو، ابدا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، شو کرنا، دکھانا۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، الصدقات صدقات کو دکھا کر دو، یعنی کہ ظاہر کر کے دو۔ فا تو نعمہ، نعمہ ہم نے بتایا تھا کسی چیز کو تعریف کرنے کے لیے آتا ہے نعمہ، شروع میں ہی بتایا تھا نعمہ کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے۔ یہ نعمہ اور پھر ما الگ سے ہے، نعمہ بھی ہے اور پھر ما الگ سے، تو دونوں کو جوڑ کر نعمہ ہو گیا ہے۔ فَنِعْمَ الشَّيْءٍ ہِیَ، تو کیا ہی بہتر ہے یہ چیز، تو یعنی یہ اچھا ہے، مطلب ہے یہ اچھا ہے۔ اگر آپ صدقات کو کھول کر دیں، ظاہر کر کے دیں تو یہ اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر اس کو چھپائیں، اخفا یخفی چھپانا، وَإِن تُخْفُوا یہ پلورل ہے سیکنڈ پرسن کا، اور نون ان کی وجہ سے ہٹ گیا یہاں پہ۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر اس کو چھپائیں، اگر آپ اس کو چھپائے، وَتُؤْتُوا آتا یوتی مانے دینا، وَتُؤْتُوا اور دیں، ہاں اس کو، الفقراء فقیروں کو، محتاجوں کو، فقیر کا پلورل ہے۔ فہوا تو یہ خیرun زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جی سر ہوا اور ہیا میں کیا فرق ہے؟ ہیا مونس جی سر۔ اور ہوا مذکر یعنی میل، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَيُكَفِّرُ، کفرہ یکفر معنی ہوتا ہے کفر عن ختم کرنا، صاف کرنا، ختم کرنا۔ وَيُكَفِّرُ اور ختم کر دے گا وہ، عنکم تم سے، من، من معنی سے ہوتا ہے، اور من یہ بعض کے لیے بھی آتا، بعض شیء مطلب سم آف کسی چیز کا کچھ حصہ، یہ اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اللہ ان کی وجہ سے، بعض گناہ، بعض برائیاں، سیئات۔ وَيُكَفِّرُ اور ختم کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے بعض گناہوں کو، واللہ سیئات مانے برائی، تمہاری سیئاتکم تمہاری برائی، اور من ہم نے بتایا تھا بعض کے لیے آتا ہے، تھوڑی کسی چیز کا تھوڑا حصہ، یہ بتانے کے لیے۔ واللہ اور اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو اس کو، خبیرون جاننے والا ہے۔
खबीरुन जानने वाला है, और अल्लाह जानने वाला है बिमा उसको, जो मा जो तामलून तुम करते हो, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से वाकिफ है, जानकार है, जानता है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। लैसा, लैसा माने नहीं, ला के माने में आता है लैसा नहीं, अलैका तुम पर, अला माने पर, का तुम, अलैका तुम पर नहीं, हुदाहुम उनकी हिदायत, हुदा माने हिदायत, हा दाल या से बनता है, रास्ता दिखाना और रास्ते पर ले आना, तो यहाँ पर रास्ते पर ले आना है, यहाँ पर हुदा का मतलब रास्ते पर ले आना। ठीक है, हिदायत का मतलब हमने आपको शुरू में ही बताया था सूरह फातिहा में, इसका मतलब रास्ते पर ले आना भी होता है, रास्ता दिखाना भी होता है और रास्ते पर ले आना भी होता है। तो यहाँ पर रास्ते पर ले आना मतलब है कि तुम पर नहीं है हुदाहुम उनको रास्ते पर ले आना, वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह, यहदी हदा यहदी हिदायत देता है, रास्ते पर लाता है, सीधे रास्ते पर मतलब, मन जिसको यशाउ वो चाहता है, जिसको वो चाहता है, उनको हिदायत पर लाना तुम्हारा जिम्मे नहीं, तुम्हारा जिम्मा नहीं, उनको हिदायत पर लाना तुम्हारा जिम्मा नहीं। हिदायत की बात बताना नहीं कहा जा रहा है, हिदायत पर लाना, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह। वमा और जो तुनफिकू, अनफका युनफिकू खर्च करना, पहले कई उसमें क्लासेस में ये वाला लफ्ज आ रहा है, पहली क्लासेस में रेगुलर आ रहा है अनफका खर्च करना। वमा तुनफिकू और जो तुम खर्च करो, मिन खैरिन खैर में से, थोड़ा सा भी, कुछ भी, मतलब खैर माने माल भी होता है, और यहाँ पर खैर लफ्ज भलाई है, यानी जो कुछ भलाई तुम करो, ये भी इसका मतलब हो सकता है। फली अनफुसिकुम तो वो तुम्हारे लिए, ली माने लिए, अनफुस माने सेल्फ, और कुम योर सेल्फ, तुम्हारे लिए, जो तुम भी, जो कुछ भी तुम खर्च करो वो तुम्हारे लिए है। वमा तुनफिकूना, और ये यहाँ पर देखिए लफ्ज है मुजारे का, बट यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, और तुम ना खर्च करो, और तुम ना खर्च करो, इल्ला मगर, इब्तिगा चाहत में, इब्तिगा माने चाहत, बा गैन या से बनता है, इब्तिगा, इब्तगा इब्तगी चाहना, इब्तिगा चाहत, मगर चाहत में, वजहिल्लाही अल्लाह के, वज माने खुशी भी है यहाँ पर, वज माने वैसे चेहरा होता है, यानी अल्लाह की चाहत में, अल्लाह के चाहत में। जी, सर आपने बोला कि वबा तुनफिकू और नहीं खर्च करो, तो तुनफिकूना, यहाँ पर तुनफिकूना, तो ये नेगेटिव फॉर्म में है ये जी वर्ब। ये वाला निगेटिव, तो माँ निगेटिव के लिए भी आता है, और ये सवाल करने के लिए भी आता है, तो क्वेश्चन के लिए भी, माँ यहाँ पर ला का काम कर ला रहा का है। काम कर रहा है जी। और तुम ना खर्च करो मगर, इब्तिगा चाहत में, वज, देखिए जब पीछे वज आया था वहां पर जहां पर किबले के ताल्लुक से बात चल रही थी,
دوسرے سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر قبلے کے تعلق سے، تو وہاں ہم نے بتایا تھا کہ آدمی کا کوئی خاص پارٹ بول کے عربی میں پورا مراد لیا جاتا ہے، پورا پورا وہ پورا انسان. تو یہاں پر وجہ مانے ویسے چہرہ ہوتا ہے، وجہ مانے مرضی بھی ہے، رضا یعنی خوشی، اللہ کی خوشی کی چاہت میں لفظ ہوگا، اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشی. لیکن اگر وجہ کو وہی مان لیا جائے چہرہ تو یہ اللہ کی چاہت میں، اللہ کی چاہت میں پورا مطلب ہوگا کہ اللہ کی چاہت میں. وجہ اللہ، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی چاہت میں. دیکھیے ترجمہ. اور جو مال تم خرچ کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے، رضا چاہ خوشی. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرو، من خیر خیر میں سے. خیر پھر بتا رہے ہیں مال کے لیے بھی آتا ہے، اور خیر اور دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے خیر کا کام اچھائی، تو جو کچھ بھلائی بھی تم کرو، یہ بھی مطلب ہے اس کا. پھر اور جو کچھ تم مال خرچ کرو گے، یوفا، وفا یوفی مانے ہوتا ہے پورا دینا، پورا پورا دے دینا. یوفا پیسیو ہے، یوفا دیا جائے گا تم کو پورا، الیکم تمہاری طرف دیا جائے گا، یعنی تم کو پورا دیا جائے گا اس کا بدلہ. اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تم کو پورا دیا جائے گا. وانتم اور تم لوگ، لا نہیں، تظلمون ظلم کیے جاؤ گے، اور تم لوگ ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تم پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی کم نہیں دیا جائے گا. جو بھی کچھ خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے دوبارہ سے کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وہ زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے پیچھے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ 7 گنا تک دیتے ہیں. اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں کمی نہ کی جائے گی. لفظ ہے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تم کو کم نہیں دیا جائے گا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. لی مانے لیے، الفقراء فقیر، پیچھے بھی بتایا تھا محتاج، فقیروں کے لیے یعنی فقیروں کو دیجیے. الذین وہ فقیر جو، احصروا احسرا مانے روکنا، پیچھے بھی آیا تھا یہ جب حج کے تعلق سے بات چل رہی تھی. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وہاں پر جب بتایا گیا تھا کہ جب اگر تم پر پابندی لگ جائے کسی بھی طرح سے. احصروا جو روک لیے گئے یعنی لگے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ان کو روک لیا گیا اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں وہ لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اور دوسرے کاموں میں وقت نہیں ملتا ہے کمانے کا. احصروا جو روک لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا نہیں، یستطیعون استطاع مانے ہوتا ہے طاقت رکھنا، کر سکنا، کین، لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے، ضربن فی الارض. ضربن فی الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین میں سفر کرنا، ضربن فی الارض کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، ضربن فی الارض سفر کرنا. سر سر ضربہ کا بھی مارنا بھی ہے شاید. ہاں جی، ضربہ مانے ہوتا ہے مارنا، تو زمین میں مارنا مطلب سفر کرنا، پیر سے ماریے چاہے یا سواری سے ماریے، مطلب یہ ایک محاورہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، ضربن فی الارض کا مطلب سفر کرنا. لا یستطیعون وہ
نہیں کر سکتے ضربن فی الارض زمین میں مارنا، وہ زمین میں مارنا نہیں کر سکتے، یعنی زمین میں سفر نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے ادھر ادھر کہیں پر کمائی کے لیے، کوشش نہیں کر سکتے۔ کس وجہ سے؟ احصروا فی سبیل اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں روک لیے گئے ہیں۔ تو اللہ کا راستہ وہ راستہ جس میں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کوئی بھی ہو۔ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہوں۔ دیکھیں یہاں پر اردو میں لفظ بہت اچھا ترجمہ کیا گیا ہے، گھر گئے ہوں اللہ کی راہ میں، کچھ اور نہیں کر سکتے، اسی میں بزی ہو گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا لا يسألون الناس إلحافا۔ حسبہ معنی ہوتا ہے سمجھنا، یحسب سمجھتا ہے، ہم ان کو سمجھتا ہے، الجاہل ناواقف، جاہل جس کو علم نہ ہو، یحسبہم الجاہل ناواقف اس کو سمجھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے اغنیاء، غنی کا پلورل ہے اغنیاء، مالدار، ان کو مالدار سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے، ان کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ من التعفف کس کی وجہ سے؟ تعفف کی وجہ سے، تعفف جو بچتا ہو، پرہیز کرتا ہو، پاک دامنی پرہیزگاری کی وجہ سے، یعنی لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تعریفہم تم ان کو پہچانو گے، تعریف عرف یعرف مانے پہچاننا، تم پہچان لو گے، ہم ان کو، بی مانے سے، سیما مانے نشانی، ہم ان کی نشانی سے تم ان کو پہچان لو گے، ان کی نشانی سے ان کو پہچان لو گے۔ لا یسألون الناس وہ مانگتے نہیں ہیں، لا مانے نہیں، یسألون وہ مانگتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، الناسا لوگوں سے، الحافا اڑ کر، الحاف کہتے ہیں مطلب بار بار سوال کرنا، زبردستی، ارے دے دیجئے دے دیجئے، بار بار سوال کرنا، مانگتے نہیں ہیں کسی سے۔ نا واقف آدمی ان کو غنی خیال کرتا ہے، غنی سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو، ان کی نشانی سے ان کو پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اصرار کر یعنی کہ اصرار نہیں کرتے وہ مانگنے پر۔ وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر مال میں سے، خیر میں سے، جو خیر میں سے تم جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ آپ کا سبق ہے آج کا، اس کو یاد کیجیے گا، ورڈز میننگ لکھیے گا۔